السلام علیکم ناظرین، امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سی ایس ایس جو کرے وہی پچھتائے، وہی شادی والا صاحب ہے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے۔ اور دوسرا جو ہے ملک لیاقت جو ہیں ڈی اے جی، وہ بھی سی ایس ایس کر کے ہی آئے ہیں۔ ان کا جو آئی جی آزاد کشمیر لگنا ہے، وہ آزاد کشمیر حکومت کے لیے جناب درد سر بن گیا ہے۔ وہ کیسے بن گیا ہے، وہ کیوں بن گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے جو ہے نا زمینی خداؤں کی بات کر لیتے ہیں جی، کہ یعنی کیا کبھی آپ نے کسی بھی افسر کو افسر بننے سے پہلے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں سچے دل سے جو ہے نا ملک کی خدمت کرنے کے لیے سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں؟ میں سب کا نہیں کہتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ ایسا نہیں سوچتے۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے، یا ان کا ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول ملے گا، لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، اور موجہ ہی موجہ ہون گیا۔ تو آخر جو ہے کیوں ہمارے معاشرے میں پولیس اور جو سول سرونٹس ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں وہ اعلیٰ جو گھر سے تربیت لے کے آنے والے لوگ ہیں، وہ جو آپ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، جو خدمت خلق کا جذبہ لے کے آتے ہیں اور اپنی نوکری تک بلکہ مرتے دم تک وہ اسی چیز پہ قائم رہتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو جو اوورآل جو ایک سینیریو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو یہ کھلی کچہری کا جو کلچر ہے یہ کیا ہے، اور کیونکہ اس کھلی کچہری کے کلچر کا بھی یہ زمینی خداؤں سے براہ راست تعلق ہے، تو اس میں بھی چند ایک چیزیں میں آپ سے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آخر کیوں کھلی کچہریاں کرتے ہیں۔ آپ نے آر پی او فیصل آباد جو ہے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں موصوف جو ہے وہ کھلی کچہری لگائے بیٹھے ہیں، اور ایک فریادی عورت آتی ہے اور اپنی فریاد سناتی ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ عدل جہانگیری انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر فریاد کرنے لوگ آتے ہیں۔ تو اس پر آر پی او فیصل آباد جو ہے سہیل سکھیرا، بڑے نامی گرامی اور بڑے کہتے ہیں نا کہ پنجاب کے وہ سٹار افسروں میں سے ایک ہیں، تو وہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور ایس ایچ او کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے او سر۔ اب یہ لفظ اوے نہیں ہے، اوے میں اور او سر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اوے جو ہے نا وہ تو کسی کو طنز یا بدتمیزی میں بلانے پر بولا جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی برا انداز ہے۔ لیکن یہاں جو اس ایس ایچ او نے جو او سر کہا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ شاک ہو گیا تھا، اس کو شاک لگا تھا کہ یہ کیا جی مجھے سسپینڈ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے۔ تو جب ظاہر ہے کسی کو دھچکا لگتا ہے، جو او اس کے منہ سے نکلتی ہے، یہ وہ والا تاثر تھا۔ اس پر آر پی او فیصل آباد جو ہے جناب وہ سیخ پا ہو گئے، اور پھر ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے نال کھیڑدا رہے، کلاس فیلو تو میرا، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی یعنی جو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا، وہ نازیبا انہوں نے الفاظ بولے۔ یہ کلپ خیر بہت وائرل ہوا، اس کلپ پر بھی جو ہے نا ملے جلے رویے اور رد عمل شامل تھے۔ تو اب ذرا چلتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں سی ایس ایس کرنے کی جو نوجوانوں میں خواہش ہے، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں گے سی ایس ایس یا کوئی بھی مقابلے کا امتحان کیوں دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو پاور ہنگری جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ جو ہٹلر کی بایوگرافی ہے نا، وہ ایسا کچھ اس کا ہے کہ مائن کیف، وہ جرمنی کا وہ ہے، جرمن زبان کا لفظ ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری سٹرگل یا میری جو جدوجہد، اس کو اگر آپ پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہٹلر صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی پاور ہنگری تھا. تو ہٹلر میں بھی اقتدار حاصل کرنے اور اختیارات حاصل کرنے کی بھوک جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھی. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. چنگیز خان یا ہلاکو خان، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ان کی ہتھیلی پر بھی جو خون ہے وہ آپ کو نظر آئے گا لوگوں کا. اور ظاہر ہے کہ انہیں بھی پاور کا لالچ تھا. اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جو لوگ طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو کہ طاقت ان کو نہیں ملنی چاہیے. کیوں کہ اگر وہ اقتدار یا اختیار میں آ گئے تو وہ زمین پر خدا بن جائیں گے. یہی حال ہے ہمارے، میں جس کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، سی ایس ایس کرنے والے یا مقابلے کا امتحان دینے والے جو نوجوانوں کا، ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ طاقت کے پجاری ہیں. اور پھر یہ جب کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو یہ عوام کے خادم کم اور آقا زیادہ بن جاتے ہیں. اب اس میں کئی لوپ ہولز ہیں. یہاں بیماری کا تعین کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ کینسر جو ہے وہ پورے جسم، یعنی جو پاکستان کا جو پورا نظام ہے اس میں یہ سرایت کر چکا ہے اور پھیل چکا ہے. اس کی وجہ سے جو پاکستان کے ہر عام شہری کو پتہ ہے کہ اس کی آئی ڈی کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس نے طاقت حاصل نہ کی اور یا تو پھر اشرافیہ اسے مار دے گی، جیسے کراچی میں کارساز حادثہ ہوا اور ایک امیر زادی ایک پاگل نے، میں تو یہی کہوں گا، ایک باپ اور اس کی بیٹی کو اپنی لینڈ کروزر سے کچل دیا. پھر نور مقدم کیس اور اس طرح کے بات جو ہے وہ پھر کہیں اور نکل جائے گی. موضوع ہمارا آج کا کچھ اور ہے. میں نے آپ کو اس پوائنٹ پر لانا ہے کہ پاکستان کے جو عام شہری ہیں یا تو اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ملک چھوڑ کر پھر باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ جب وہ سرکاری افسروں، پولیس والوں، ججوں، وکیلوں اور بیوروکریٹس اور ان کے شاہی خاندانوں کو اسی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں جس قانون کی وجہ سے اس عام آدمی کو جیل میں یا انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے. اور اسی لیے ہمارے ملک میں اب یہ جو نعرہ ہے یہ عام ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. تو اسی لیے لڑکے لڑکیاں بڑی تعداد میں سی ایس ایس کر کے یا مقابلے کا امتحان دے کر اور کچھ نہ ہو سکے تو پھر صحافی یا وکیل بن کر اس ملک میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سی ایس ایس نہ کر سکے تو اینکر بن جائیں گے یا پھر پولیس میں چلے جائیں گے. اگر دونوں نہ بن سکے تو پھر وکیل بن جائیں گے. اگر وکیل نہ بن پائے تو پھر آخری حال یہ ہے کہ اس ملک سے کسی دوسرے ملک چلے جائیں. تو یہیں سے ہمارے ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے یا جو ہماری افیکشن ہے ٹورڈز آور کنٹری وہ ظاہر ہوتی ہے. تو میں نے ویڈیو کے جو شروع میں کھلی کچہری کی بات کی تھی، تو پاکستان بھر میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو پولیس کے اعلیٰ افسران، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، جو کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں جی. اب اس کی شاید وجہ مجھے مسائل حل کرتا نظر آنا، یہ میں نہیں یہ کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے اپنے دفتروں میں اگر پورا ٹائم دیں، اپنے ماتحتوں پہ پوری نظر رکھیں تو کھلی کچہریوں کی ضرورت پیش نہیں آتی. ایک جناب ڈی پی او صاحب ہیں احمد محی الدین، وہ ان کی بھی آپ نے بڑی کھلی کچہریاں دیکھی ہوں گی، اور وہ بہت بڑے جج کی طرح، وہ بڑے منصف کی طرح موقع پر جو ہے نا وہ جی سخت اور دو ٹوک فیصلوں کی وجہ سے وہ ٹک ٹاک پر بڑے مقبول ہوئے تھے. اور پھر اس حد تک مقبول ہوئے کہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے، جو کہ اب سابق آئی جی ہو گئے ہیں، انہوں نے اس ڈی پی او صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. کس لیے کہ بھائی جتنی مشہوری ٹک ٹاک پر میرے ڈی پی او کی ہے میری بھی ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ کس کا نام لیں، مطلب جو بھی باقی بھی افسران ہیں، باقی سینئر افسران کو تو چھوڑیں،
جو ایک نو وارد پولیس افسر ہیں شہر بانو نقوی، ان کو کتنا شوق ہے کہ جی شہرت کی ریس ہے، پوڈ کاسٹ پر پوڈ کاسٹ، ٹک ٹاک پر ٹک ٹاک ہی بنائے جاتے ہیں، جنا رہے ہیں جناب۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ پولیس کو کھلی کچہری کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پہلے کہا نا کہ جو کام آپ کھلی کچہری میں کر رہے ہیں آپ اپنے آفس میں کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنے آفس میں بھی ایسے ہی کام کریں جیسے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹک ٹاک کر بننے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو کھلی کچہری کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نٹ شیل یہ ہے کہ یہ کھلی کچہری جو ہے یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنا خدائی جو روب و دبدبہ ہے وہ کیمرے کی آنکھ کو دکھانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ایک تو نوری ہوتا ہے نا جی، میں تو اس ٹرم کو نہیں استعمال کرتا لیکن اب یہ بڑی مشہور ہے ٹرم، جو ناری جو ہے ان کو، یا جو بھی خاکی ہیں میرے خیال ہے، پتہ نہیں نوری کہتے ہیں اور دوسروں کو خاکی کہتے ہیں، تو یعنی کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے ان کو، اور ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے انسپیکٹرز کی، ڈی ایس پیز کی، کیونکہ وہ ایک سرٹن کلاس سے تعلق نہیں رکھتے۔ کبھی محی الدین صاحب نے کبھی کسی اے ایس پی کو بھی بٹھا کے ایسے ہی ڈانٹا ہے جیسے کبھی کسی ڈی ایس پی کو وہ ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈی ایس پی صاحب یہ کیا ہے، یہ مطلب آپ ان کے فیس ایکسپریشن دیکھیں۔ اور فیم کس کاسٹ پہ حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے متحدوں کو بےعزت کر کے، اپنے متحدوں کی جو ہے نا، میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن جیسے ان کو بے توقیری کر کے، تو اب یہ چل رہا ہے۔ اس کی مجھے جو بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے نا، وہ ہے جو ہماری مٹی میں ایک آمریت جو ہے وہ صلاحیت کر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پر بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں وہ حکمران رہے ہیں، ان کے قصے کہانیاں ہم جناب پڑھتے ہیں، فلانا جی غوری، فلانا جی ظہیر الدین بابر، تو فلانا جی اکبر بادشاہ ہند، ہیں جی، اور پھر اس کے بعد جو انگریز افسر شاہی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، اور پھر آج بھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھوت ہے وہ ہم اپنے اوپر سے ابھی تک اتار نہیں سکے۔ اس لیے ہر پولیس افسر کا، جو پولیس کا جو اعلیٰ افسر ہے، وہ اپنی جو ہے نا شخصیت کو چمکانے اور شاید تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا جی وہ امر کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیپٹن ریٹائرڈ جو لیاقت علی ملک ہیں، ان کی جو تعیناتی ہے اس کو لے کے جو ایز آئی جی آزاد کشمیر، تو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ وہ ایک تنازع کا باعث بن گئی ہے، کافی تنازع کھڑا ہو گیا، اور تنازع لیکن جینون ہے۔ یعنی آزاد کشمیر سے جو تعلق رکھنے والے جو 6 ڈی آئی جیز ہیں، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے مشہور رپورٹر ہیں اسلام آباد کے بڑے چیتے، ناصر بٹ کشمیری، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ جی اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں کیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جی جو جتنے بھی وہ سینئر ڈی آئی جیز ہیں، انہوں نے جو وزیر اعظم صاحب ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو ملاقات میں یہ بتایا ہے کہ جناب جو نئے آئی جی صاحب جو آپ نے تعینات کیے ہیں، ہمیں ان پر شدید تحفظات ہیں۔ یعنی جو نئے تعینات ہونے والے آئی جی صاحب ہیں وہ سروس میں ان ڈی اے جی سے 10 سال جونیئر ہیں۔ تو یہ موقف تھا ان کا، یعنی ڈی اے جیز کا وزیر اعظم کے سامنے۔ تو یہ جو سارے تمام کے تمام ڈی اے جیز ہیں، یہ سب کے سب ملک لیاقت سے یہ سینئر ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ان میں سے جو 4 ڈی اے جیز ہیں وہ 23rd کامن کے ہیں، جبکہ جو 4 ہیں باقی وہ 30th کامن کے ہیں، جبکہ جو نئے تعینات ہونے والے آئی جی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ
لیاقت علی ملک، ان کا تعلق 33rd کامن سے ہے، تو گویا تمام کے تمام ان سے یہ سینئر ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ پہلے اسلام آباد میں بھی یہ آزمایا گیا ناصر رضوی صاحب کی تعیناتی کے موقع پہ، اس وقت بھی ایک بدمزگی پیدا ہوئی، جو سینئر افسران ہیں ان کو یہاں سے پھر جو بیچارے کدھر گیا کوئی کدھر گیا، اور وہ شریف لوگ بیچارے جو یعنی اپنے نوکری جسے کہتے ہیں کہ جی ان میں نہیں آتے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، شرفاء میں شامل تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جنہوں نے یہ ابھی وزیر اعظم سے بات کی ہے ان کے کیا کریڈنشیلز ہیں، لیکن سینئر تو وہ بہرحال ہیں۔ تو جو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے جو یہ فیصلے کرتی ہے، یا جو ہماری اشرافیہ ہے جو یہ فیصلے کرتی ہے، ان کو ان بنیادی چیزوں کا کیوں پتہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک انتہائی جونیئر بندے کو اپنے سے سینئر بندوں کے اوپر کمانڈ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ کیوں اس کی بات مانیں گے، کیوں اس کے احکامات مانیں گے؟ بھائی یہ کوئی کسی کا رجواڑا نہیں ہے، یہ ایک یونیفارمڈ ایک فورس ہے، اور اس میں جو پبلک سروس ڈیلیوری تبھی ہو سکتی ہے کہ جب جو اس کی اپنی ہیرارکی میں جو سینئر جونیئر کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر تو یعنی سارے معاملات ہی درم برم ہو جائیں گے۔ تو پتہ نہیں اب یہ ان کی جو ملاقات ہے وہ کس حد تک برابر ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ تنازع جو ہے یہ واقعی بہت شدت اختیار کر گیا، اور اب میری اطلاع یہ ہے، یہ میری اطلاع ہے، یہ ناصر کی نہیں ہے، کہ جی وہ جو سارے ڈی آئی جیز ہیں انہوں نے آزاد کشمیر سے نکلنے کا پلان کر لیا ہے کہ اگر ان کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو وہ کہیں نہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو یعنی ایک بندے کی پوسٹنگ کے پیچھے اور جو ہے وہ اتنی بڑی اتھل پتھل جو ہوگی اس کا رسپانسیبل کون ہوگا؟ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے جناب تو اس کو لائک اور شیئر، اور اگر جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔